اب میں جلسہ جب ہوا تھا اس وقت میں نے سوال کیا تھا آپ سے کہ آپ نے کہا کہ اپنے نام کے ساتھ ایم کیو ایم لگاؤ تو پتہ چلے گا تشدد کیا ہوتا ہے. آپ نے کہا جی عمران خان صاحب کو جو باتیں کر رہے تھے. اسی سوال کا جواب میں نے علی زیدی صاحب سے لیا کہ یہ آپ نے کہا تھا میرے شو پہ وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا یہ مصطفیٰ کمال صاحب کو چھوڑیں, یہ تو وہ تھے جو کہتے تھے کہ یہ ایم کیو ایم پاگلوں کی جماعت ہے, اگر مجھے واپس جانے کا کہے تو میں کبھی نہ جاؤں. پھر علی زیدی صاحب نے یہاں تک کہا کہ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ زمان پارک سے اسلحہ بھی نکل گیا, پیٹرول بم بھی چل گئے, یا کراچی میں اس طرح کے جب حالات اور واقعات تھے 80s کا یا اگر آپ 90s کی بھی بات کریں تو میں نے کہا یہاں پہ پتہ چلتا تھا کہ را کے ایجنٹ نکل رہے ہیں, بڑے دہشت گرد ہیں اندر بیٹھے ہوئے, تو ایسا کچھ وہاں نہیں ہمیں سننے کو ملا. کیا آپ کے ذہن میں, کیا وہاں سے جو کچھ جو اسٹریٹجی پلان کی گئی زمان پارک سے, اگر وہ یہاں پہ ہو رہی ہوتی تو اس کے کیا ریزلٹس آتے؟ اور آپ کا یہ کہنا کہ ایم کیو ایم اپنے نام کے ساتھ لگاؤ تو تشدد زیادہ ہوگا, کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خود پاگلوں کی جماعت میں واپس چلے گئے. دیکھیے ان کا پریشان ہونا بنتا ہے اوکے. علی زیدی صاحب کا, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ آگے ان کے پاس یہاں پہ شہر جو ہے ان کے پاس سے چلا گیا. اور میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ اس اسپلٹ کی وجہ سے وہ یہ سب لوگ یہ خواب دیکھے بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی یہ جو ہے وہ ہم اس میں پینیٹریٹ کر جائیں گے, اور تو ان کا یہ کہنا, ان کا ناراض ہونا بنتا ہے. دوسری بات یہ کہ زمان پارک جس زرداری صاحب کو وہ چور ڈاکو کہتے ہیں, اسی زرداری صاحب کے ووٹوں سے اپنے سینٹ کے چیئرمین منتخب کراتے ہیں. اسی زرداری صاحب کو ملک ریاض کے ذریعے 2 رات پہلے, حکومت جانے سے 2 رات پہلے جو ہے میسج کرتے ہیں, بھائی لیک ہوئی نا ساری بالکل چیزیں, بالکل ہے بالکل نا, آن ریکارڈ بھی آ گئی اب آن تو. ہاں ریکارڈ پہ ہاں آ ہاں گئی نا. ہاں 14 سینیٹرز کو ووٹ لے کر اپنے سینٹ کا چیئرمین اقلیتی منتخب کراتے ہیں. بلوچستان کی حکومت میں پارٹنر ہوتے ہیں اور میسیجز کرتے ہیں, ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں. تو اپنے قول اور فعل میں دیکھیے کہ کیا تھا. میں تو آج ساری چیزوں کو اون کرتا ہوں. جو وہ کہہ رہے ہیں میں نے شاید یہ والے الفاظ نہ کہے ہوں, لیکن میں نے تو اس سے بہت کچھ اور کہا ہے. میں تو کسی چیز پہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں نے کل بھی منافقت نہیں کی ہے, اور میں آج جب میں مخالفت کر رہا تھا تو اس وقت بھی میں نے منافقت نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. میں نے کوئی اپنا دروازہ جو ہے نا چور دروازہ کھلا نہیں رکھا. آج اگر میں مفاہمت کی بات کر رہا ہوں تو آج بھی میں منافقت نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ سارے بھائی انہوں نے بھی کہی ہیں, مجھے بھی, میں نے بھی کہی ہیں ہم, لیکن میں آج کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے جو میں نے فیصلہ کیا. دوسری بات یہ کہ یقیناً دیکھیں جس طرح سے وہ اپنے اوپر ہونے والے ایکشنز کو وہ تشدد کہہ رہے ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں اور بار بار کہتے ہیں, اور وہ جو دفاع بھی ہوا وہاں پر اور کہتے ہیں, اور بار بار کہتے ہیں کہ اپنے 3-4 لوگوں کے نام کے بھائی ان کے کپڑے اتار کر, میں آپ خاتون میں ادا نہیں کرنا چاہتا ہوا, تو میں نے یہ کہا کہ بھائی شیروانی پہنا کر کون مارتا ہے بھائی, آج تک ان کو پتہ چلے نا, اس لیے میں نے بھائی کوئی کوٹ سوٹ پیٹ پہنا کے, کوئی شیروانی پہنا کے تھوڑی مارتے ہیں. جب مارتے ہیں, جب ایجنسیاں لے کر جاتی ہیں تو بھائی جو کہہ رہے ہیں ویسے ہی کر کے مارتے ہیں, ویسے ہی مارتے ہیں. اچھا پھر نہیں چھوڑتے نا 3 دنوں میں. ہماری بھائی کراچی کی مائیں جو ہے وہ 7-7 سال سے اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں, 7-7 سال. پرسیپشن, بہت سارے لوگ پرسیپشن پہ غائب ہیں کہ جی وہ ایم کیو ایم کا سیکٹر انچارج تھا تو یہ ہوگا قاتل 50 لوگوں کا. ایم کیو ایم کا انہوں نے انچارج تھا, بھئی یہ پہلے فائر کیسے کرتی تھیں؟ کوئی علاقے میں واقع ہوا, اس علاقے کے سیکٹر انچارج کو نومینیٹ کر دو, اس علاقے کے یونٹ انچارج کو نومینیٹ کر دو. یہ تو اور یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, بلدیہ فیکٹری کا واقعہ ہوا, بلدیہ فیکٹری کا سیکٹر انچارج جو ہے وہ نمبر 1 جو ہے اس کو سزائے موت بھی ہوئی ہوئی ہے, سزائے موت بھی ہوئی ہوئی. ارے بھائی یار, جو وکٹم کا وکیل ہے, جو وکٹمز کا وکیل ہے اور وہ نارمل وکیل ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آگ خود جو ہے وہ مالکوں کی غلطی سے لگی ہے, اور آپ نے وہاں پہ جو اینی ویز وہ لمبی کہانی ہے. تو میں یہ بار بار یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس ملک میں تو تشدد کیا ہوتا ہے اور ادارے کیا کرتے ہیں اور حکومتیں کیا کرتی ہیں اپنے اپوزیشن کے ساتھ, یہ اگر جاننا ہے تو کراچی آؤ اور اپنے نام کے ساتھ ایم کیو ایم لگاؤ, اور پھر پتہ چلے آپ کو کہ پھر آپ کی خدا, اور اللہ نہ کرے, میں تو کہتا ہوں, میں تو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ نہ کرے کہ ہم پر جو گزری ہے وہ آپ کے گھر والوں پہ گزری, کہ مائیں جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں, اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہوں, بیویاں بچے جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوں اپنے باپوں کو, اور لوگ ملتے نہیں ہیں, اور گھر سے اگر جو جس کے لیے آتے ہیں لینے کے لیے وہ نہیں ملتا تو چھوٹا بھائی لے جاتے ہیں, چھوٹا بھائی نہیں ملتا تو یہاں پر گھر کی خواتین تک کو اریسٹ کر کے لے جایا گیا ہے. یہاں تو یہ تو وہ نظام چلا ہے, اور کوئی دروازے سے نہیں آتا. ہمارے دماغ جب آپریشن تھا سیڑھیاں لگا کر کودتے تھے, سیڑھیاں لگا کر کود کر آتے تھے, جب ریڈ ہوتی تھی سیڑھیاں لگا کر آتے تھے. کون آج تک دروازہ کھول کر نوک کر کے آئے؟ ابھی تو آپ کو بھائی دروازہ نوک کر کے آرام سے آپ کو گھر سے بلا کر لے کر جا رہے ہیں. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ جو وہاں پہ میں اس لیے یہ بات تکرار سے پوچھ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے ڈومیسائل کا فرق ہے,
مجھے لگتا ہے ڈومیسائل کا فرق ہے یہ. اچھا کراچی کے ڈومیسائل میں اور پنجاب کے ڈومیسائل میں بہت فرق ہے بھائی. کیوں وہاں پیٹرول پمپ چلے تو وہ ڈومیسائل ان کا بنتا تھا کہ وہ چلا نہیں ہاں یہ وہ نہیں بنتا تو نہیں میں وہ پیٹرول پمپ پھر پیٹرول پمپ تھوڑی کہتے ہیں, پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کوئی موساد سے کوئی اسلحہ آیا ہے, یہ جو نئی ایجادات آئی ہیں, اس طرح کی بات ہوتی ہے یہاں پہ. اوکے ایک بریک